اب اٹھائیے 30واں پارہ سورہ دوحہ کھولیے آیت نمبر 11 اٹھائیے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور رہی رب کی نعمتیں اور رب کی جو فضل ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. یہاں پہ تو خوب فحدث یہ جو ہے نا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جس میں کثرت پائی جاتی ہے یعنی کہ خوب کثرت کے ساتھ کرو یعنی اللہ رب العزت کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرو. اب یہ آیتیں آپ نے سن لی اب ذرا غور تو کریں. اب یہ بتاؤ کہ دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون رحمت ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت دوسری آیت میں فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون رحمت ہو سکتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون فضل ہو سکتا ہے؟ ذرا دوسری آیت اٹھائیے اس کی تفصیل جو ہے نا اس سے مل جائے گی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے نا زندگی دی, آپ کو دل دیا, سانس دی, آپ کو پیر دیے, ہاتھ دیے, روزی دی, آپ کو جو ہے نا بیوی دیے, بچے دیے, یہ دنیا, یہ کائنات, یہ ساری آرام و آشائش آپ کو جو ہے نا عطا فرمائی. لیکن اللہ رب العزت نے کہیں آپ پر احسان کا جملہ نہیں ارشاد فرمایا, کہیں اللہ رب العزت نے اس کا احسان آپ پر نہیں جتلایا. لیکن جب بات محبوب پروردگار کی آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا مومنین پر احسان کر دیا کہ ان کے درمیان اپنے محبوب کو جلوہ گر فرما دیا. اب نبی اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان اللہ. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون فضل ہو سکتا ہے, کون جو ہے نا ان کا احسان زیادہ ہو سکتا ہے؟ اب ذرا دیکھیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سی نعمت دنیا میں ہو سکتی ہے جب اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اس پر احسان کا جملہ جو ہے نا ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو تم میں بھیج کر احسان فرمایا. تو یہی سے پتہ لگتا ہے کہ سب سے بڑا فضل, سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی رحمت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے, ان کے محفل کو نہ سجایا جائے تو کس کی محفل کو سجاؤ گے؟ ارے ذرا غور تو کرو کہ جن کے نام پر تمہیں کلمہ ملا, قرآن ملا, اسلام ملا, ایقان ملا, ایمان ملا, یہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا. اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا, اگر وہ نہ تھے, جب وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا, جب وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے. اب تم ان کے میلاد پر دلیلیں مانگتے ہو, دلیلیں طلب کرتے ہو. یہ کیسی جو ہے نا دعوی مسلمانی ہے؟ کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو؟ کیسے اپنی زبان سے اپنے آپ کو سچا پکا غلام رسول کہہ سکتے ہو؟ تمہیں اپنے دعوی ایمانی اور دعوی مسلمانی پر نظر ثانی کرنا ہوگی, کیونکہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو غلام بھی بتاتے ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر سے روکتے ہو. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کے مصداق بنتے ہوئے نظر آتے ہو. کیسے اپنے آپ کو کہتے ہو غلام رسول؟ تو وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو سب کو ہے, اور اگر دعویٰ نہ بھی ہو ذرا غور تو سنیے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, اس کو اپنے نوٹ کر لیجئے, دل پہ نقش کر لیجئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں. ان کے ایمان اور ایقان کا یہ عالم ہے کہ ان کے زمانے میں ان کا ایمان ایک پلے میں رکھا جائے, دوسری طرف جو ہے نا دوسروں کا ایمان رکھا جائے تو ایک الگ ہی مسئلہ پیدا ہوگا کہ آپ جو ہے ان کے ایمان کو جو ہے نا بڑا اوپر پائیں گے. لوگوں کی نیکیوں کے بارے میں آیا ہے ان کی اتنی نیکی, ان کی اتنی نیکی, لیکن حضرت عمر فاروق کے بارے میں آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جتنے آسمان میں تارے ہیں,
جتنے عمر کی نیکیاں ہیں۔ آقا کریم حضرت عمر فاروق کے بارے میں فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، ایسی شخصیت، ایسی ذات، اور جن کو دنیا ہی میں جنت کا مژدہ اللہ کے رسول نے سنایا، ان کو جو ہے نا دنیا میں خوشخبری جنت کی دے دی۔ ان سے فرما رہے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہیں کہ یا رسول اللہ کہ میں اپنے مال سے، اپنی بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے ماں سے، اپنی باپ سے بڑھ کر جو ہے نا آپ کو محبت کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارشاد فرماتے ہیں اے عمر اس وقت ابھی تم مومن کامل نہیں ہوئے، کیونکہ جس تم میں ضروری ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی جان، اپنی مال اور جو ہے اپنے ماں باپ بلکہ کائنات میں ساری چیزوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے۔ حضرت عمر سبحان اللہ چھوڑا کیا تھا؟ سب کچھ تو کہہ دیا تھا لیکن ایک چیز چھوڑ دی تھی، وہ یہ کہ میں آپ اپنی جان سے بڑھ کر جو ہے نا آپ سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی یہ جملہ چھوٹ گیا تھا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ سنا آپ اس وقت جو ہے کانپ گئے اور ڈر گئے۔ اس وقت آپ نے کہا یا رسول اللہ آج سے میں آپ کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر بلکہ ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم مومن کامل ہوئے۔ ذرا غور تو کریں، کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتا ہو اور یہ کہے میں نبی سے محبت نہیں کرتا تو ذرا یہ بتائیے کہ وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جس نے دعویٰ کیا، اب اس کے دعوے پر غور کریں۔ ہم سب غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ساری کائنات میں ہر شے سے محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے بھی بڑھ کر جو ہے نا محبت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر ماں باپ سے بھی زیادہ جو ہے نا محبت کرتے ہیں۔ جب یہ ہمارا دعویٰ ہو گیا تو اب کسی سے محبت کا دعویٰ تو ہوتا ہے لیکن علامات محبت بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ جب کوئی چیز کا وجود ہوتا ہے تو اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے کچھ آثار، اس کی کچھ نشانیاں اس پر جو ہے نا ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ لوگ اس کی چال، اس کی گفتار، اس کے کردار اور اس کے جو ہے نا اعمال و افعال کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کرتے ہیں کہ یہ بیمار ہو گیا ہے، یہ جو ہے نا یہ پریشان ہو گیا ہے، یہ بیمار محبت ہے، یہ اس کو عشق ہو گیا ہے، اس کو یہ چیز ہو گئی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اگر ہمیں دعویٰ ہے اور ہم یہ کہتے ہیں حضور سے ہمیں محبت ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ علامتیں ہونا چاہیے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احب شیئن اکثر ذکرہ، کہ جس نے جو ہے کسی سے محبت کی تو جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور جس شخص کو ہے اگر وہ نبی کا کثرت سے ذکر کر رہا ہے تو ذرا سوچیں جو ذکر کرنے والے ہیں وہ کیسے ہیں اور جو ذکر سے روکنے والے ہیں وہ کیسے ہیں۔ تو دعویٰ انہی کا سچا ہے نا کہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ان کی نشانیاں بھی ظاہر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جو کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں منا رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، حضور پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حضور کی اطاعت فرما برداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے اخلاق حسنہ کو اپنا رہے ہیں، ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے اصحاب، ان کی آل سے محبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو دعویٰ ہمارا ہو گیا۔ اور کسی سے محبت ہوتی ہے یا دو وجہ ہوتی ہیں اس کی محبت کی، ایک تو ظاہری ہوتی ہے، ایک باطنی محبت ہوتی ہے۔ ہم کسی سے محبت کر بیٹھتے ہیں، دنیا کی یہ فانی محبت بھی لوگ پڑ جاتے ہیں، اگر اس کو چھوڑیے، لیکن اگر ہم اپنی ماں سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے والد سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے بہن یا بھائی سے محبت کرتے ہیں یا اپنے دوست سے محبت کرتے ہیں جو جائز طریقے پر ہوتی ہے تو لیکن اس کی وجہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتی ہے۔ محبت کی وجہ ضرور کسی ہوتی ہے، یوں راہ چلتے کسی سے محبت نہیں ہو جاتی بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ ایک ریزن ظاہری ہوتا ہے، ایک باطنی ہوتا ہے۔ اب ظاہری ریزن کیا ہو سکتا ہے
کہ انسان کو جو ہے نا اس کا چہرہ اچھا لگ جائے، اس کا جو ہے روپ، اس کا نقشہ، اس کی رنگت، اس کی چال، اس کی ڈھال یہ اچھی لگ جائے، اس سے محبت کر بیٹھتا ہے، اور اس کی ظاہری زیب و زینت کو دیکھ کر محبت کر بیٹھتا ہے۔ دوسری باطنی محبت ہوا کرتی ہے، یعنی کہ اس کے چہرے کو نہیں دیکھتا، بلکہ جو ہے نا اس کے رفتار کو نہیں دیکھتا، اور اس کی چال و ڈھال کو نہیں دیکھتا، اس کے لباس کو نہیں دیکھتا، بلکہ جو ہے وہ دیکھتا ہے اس کے کردار کو، اس کے عمل کو، اور اس کی سیرت کو، یعنی کہ سیرت کا اچھا ہے، دل کا اچھا ہے، اور جو ہے لوگوں اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اس کے سلوک اچھے ہیں، وہ تب محبت کرتا ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے بنایا ہے، اس طریقے سے جو ہے نا تخلیق فرمایا ہے کہ ظاہری محبت ہو یا باطنی ہو، رفتار ہو، کردار ہو، ہر طریقے سے اگر جانچا جائے، پرکھا جائے تو دنیا کی ہر شے ان سے محبت کر بیٹھے گی، ان سے محبت کرے گی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ کا اخلاق، آپ کے اخلاق کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ جو ہے نا اخلاق و کردار میں سب سے عظیم اعلیٰ ہیں، آپ جو ہے نا بلند و بالا اخلاق پر فائز ہیں۔ اور اخلاق کے بارے میں تو ذرا سوچے تو صحیح، پوری دنیا اکثر جو دیکھتی ہے کہ اخلاق کو دیکھتی ہے کہ آپ کا کردار کیسا ہے۔ اخلاق کا معاملہ ایسا ہے کہ اخلاق کبھی نامکمل تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، اور اخلاق جو کردار ہیں ان کی معراج نہیں ہوئی تھی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور ان اخلاق و کردار کو جب اپنایا، آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں تو اسی لیے پیدا کیا گیا ہوں تاکہ اخلاقی خوبیاں جتنی ہیں سب کو مکمل کرتا ہوا نظر آؤں۔ آقا کریم کی یہ شان ہے، اگر اخلاقی طور پر محبت کرو گے تب بھی تمہیں کو سرکار سے محبت کرنا پڑے گی، اور ظاہری طور پر محبت کرو گے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ ہے کہ آپ کا جو ہے کہ جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، وہ اس جان مسیحا، وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اور قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مزد دیجے کی ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شان ہے۔ آپ کے اگر عضو کا، آپ کے اگر جو ہے نا منہ مبارک کا اگر ذکر کیا جائے اس کی پوری تفصیل ہے۔ الغرض یہ کہ کسی بھی اعتبار سے آپ اگر یہ ضابطہ بناتے ہیں کہ کائنات میں کوئی کسی سے محبت اس وجہ سے کر سکتا ہے تو کائنات کا ہر شے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ کسی مذہب و مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا پڑے گی۔ اگر وہ اپنی عقل اور شعور اور دانش کا سہارا لے، بلکہ شریعت کو یا فرامین قرآن یا فرامین حدیث کو اگر ہٹا کے بھی دیکھو، اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار وہ کردار ہے جس کے بارے میں ایک جو ہے بڑا انگریزی سائنسداں بلکہ مورخ ہوا ہے جس نے دا 100 نام سے کتاب لکھی، اس نے پوری دنیا کے لوگوں پر تحقیق کی اور کہا کہ پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر عظیم شخص کون آیا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام جو ہے نا چینجنگ آئی ہے، اس میں لوگوں میں بدلاؤ آیا ہے، لوگ اچھائی کی طرف آئے ہیں۔ اس نے 100 لوگوں کو چنا، 100 لوگوں میں بڑے بڑے جو ہے نا دنیا کے جب سے دنیا قائم ہوئی اور جو ہے اس کے زمانے تک اس نے 100 لوگوں کو اکٹھا کیا، جس میں بڑے بڑے جو ہے نا دانشور، بڑے بڑے بادشاہ، شاہان وقت، اور بلکہ جو کتاب لکھنے والا ہے وہ جو ہے کرسچن ہے یعنی عیسائی ہے، لیکن قربان جائیے ہماری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جب اس نے ترتیب رکھی تو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں رکھا، جبکہ ان کو ماننے والا تھا، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھا۔ لوگوں نے پوچھا ارے تو عیسائی مذہب ہے کا ماننے والا
والا ہے, تو کرسچن ہے, تو عیسیٰ مسیح کا ماننے والا ہے, ان کو خدا کہنے والا ہے, خدا کا بیٹا کہنے والا ہے, تو نے کیسے جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھ دیا. اس نے کہا میں ضرور بھی ضرور کرسچن ہوں, عیسائی ہوں, لیکن میں ایک مورخ ہوں. میں نے ان کی خوبیوں کو اس طریقے سے دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے کائنات میں انقلاب برپا کیا ہے, اس طریقے کا کسی نے کائنات میں انقلاب برپا نہیں کیا تھا. اس سے پہلے انسانیت سسک رہی تھی, بلک رہی تھی, عورتیں ہوں, بوڑھے ہوں, بچے ہوں, جانور ہوں, تمام جو مخلوقات خدا ہے, چرند ہو, پرند ہو, نباتات ہو, حیوانات ہو, کوئی بھی کسی بھی طریقے کی مخلوق ہو, سب مخلوق تڑپ رہی تھی, بلک رہی تھی. لیکن جب آقائے کائنات جب پیدا ہوئے, نور ہی نور دنیا میں آ گیا. صبح طیبہ میں ہوئی, بڑھتا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات کی معراج حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد ہوئی ہے. چاند نے جب اشارہ پایا آپ کی انگلی کا, جب شک ہو گیا تب اس کی معراج ہو گئی. جب سورج غروب ہو گیا تھا تو جو ہے نا جب آپ کا اشارہ پایا واپس آ گیا, اس کی معراج ہو گئی تھی. حتیٰ کی شجر, حجر, شمس و قمر, جس نے بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, زیارت کی, اس کی وہ معراج ہوتی ہوئی نظر آئی. اور یہ دنیا, ہم تو انسان ہیں, ہم تو عقل و شعور والے ہیں, بلکہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج ہمارے اوپر ہے. ہم تو انسان ہیں اور جو ہے نا صاحب نطق ہیں, کلام کرنے والے ہیں. لیکن ذرا دوسری مخلوقات کا جو ہے نا آپ دیکھیے, آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پیڑ جو ہے نا اشارہ پاتے, آپ کو سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے. جب سورج جو ہے نا اشارہ پا لیتا تو واپس آ جاتا, اور جب چاند اشارہ پا لیتا تو جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا, دوبارہ اشارہ پاتا تو جو ہے نا جڑ جاتا. اور آپ کے پاس جانور شکایت لے کے آتے, کہیں جانور آپ کو سجدے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کہیں پتھر آپ پر سلام پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ یوں ہی نہیں بول رہا, بلکہ بڑی بڑی لمبی لمبی حدیثیں ہیں, وقت نہیں ہے جن کو آپ کو سنایا جائے. لیکن یہ احادیث کریمہ میں یہ باتیں آئی ہیں, اور آپ کی محبت کا یہ عالم ہے کہ انسان تو انسان, حیوانات تو حیوانات. آپ سے محبت اس قدر جو ہے نا دوسری مخلوقات کرتی ہیں, اس کا ذرا نمونہ تو دیکھ لیجئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استن حنانہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. کہ استن حنانہ کس کو کہتے ہیں؟ استن حنانہ کہتے ہیں, حنانہ جو ہے نا ایک لکڑی کا نام تھا, جو اس کی ٹیک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے. مسجد میں وہ لکڑی لگی ہوئی تھی جس کی ٹیک پر لگا کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. لیکن ایک انصاریہ عورت, جو انصاری عورت سرکار کی بارگاہ میں آئی, عرض کرنے لگی یا رسول اللہ, آپ جو ہے نا ہمیں خدا کا پیغام سناتے ہیں, خدا کا جو ہے نا کلام سناتے ہیں, ہمیں ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں. ہم کو آپ کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا, ایقان ملا, قرآن ملا, سب کچھ آپ کی وجہ سے ملا. کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم آپ کے لیے ایک ممبر جو ہے نا تعمیر کر دیں؟ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اصرار سنا تو ارشاد فرمایا, اگر تم چاہتے ہو, اگر تم چاہتی ہو تو جاؤ جو ہے نا ممبر تعمیر کر لو. انصاری حضرات جو ہے نا سب جمع ہوئے اور انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر نصب کیا مسجد میں. جیسے ہی آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے, خطبہ ارشاد ہی فرمانا تھا کہ وہ لکڑی سے آواز رونے کی آئی, ایسی آواز. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے جس کو جو ہے ہرگز کوئی انکار نہیں کر سکتا, کیونکہ کلام اللہ کے بعد اگر کوئی حدیث ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے, وہ کتاب ہے. تو وہ لکڑی اس طریقے سے روتی ہے کہ جس طریقے سے بچہ روتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام نے اس لکڑی کی آواز کو سنا, اس قدر دردناک آواز تھی. آقائے کریم جب یہ سنتے ہیں, لکڑی کے پاس جاتے ہیں, اس لکڑی کی جس کی ٹیک آپ لگایا کرتے تھے, آپ جو ہے نا اس کو سینے سے لگاتے ہیں. جس طریقے سے بچے کو جو ہے نا چپٹایا جاتا ہے ایسے چپٹاتے ہیں. جب آپ جو ہے نا اپنے سینے مبارک سے لکڑی کو لگا لیتے ہیں, آواز جو ہے نا کم ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ جو ہے نا آواز ختم ہو جاتی ہے. آقائے کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میری جو ہے نا جدائی برداشت نہیں کر رہی تھی یہ لکڑی, کہ میں اس سے ٹیک لگا کر تم کو خطبہ دیا کرتا تھا. اب جو ممبر کی وجہ سے آج جب میں نے اس کی ٹیک نہیں لگائی تو یہ میری فرقت میں جو ہے نا تڑپ کر رونے لگی تھی. اور دوسری حدیث میں بیان ہوا, سرکار فرماتے ہیں اگر میں اس کو سینے سے نہیں لگاتا تو قیامت تک یہ یوں ہی روتی رہتی.
نظر آتے ہیں کہ آپ کو ایک لکڑی، بے جان لکڑی جس کو نہ عقل ہے نہ شعور ہے، آپ سے محبت کا یہ عالم ہے، تو ذرا سوچو تو صحیح، ہم پر تو محبت واجب ہے، ہم پر تو لازم ہے، اور ہم پر تو سرکار کا احسان ہے، اور ہمارے اوپر ایسا احسان کہ جو ہے نا پیدائش سے لے کر جو ہے نا قبر تک، اور قبر سے لے کر جو ہے نا آپ کو حشر تک، حشر سے لے کر جو ہے نا جنت تک، سب کا ہر جگہ تو سرکاری ہی تو کام آنے والے ہیں، ہر جگہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا ہے، وہی تو شافع محشر ہیں، وہی تو پل صراط پر جو ہے نا ہم لوگوں کی مدد فرمانے والے ہیں، وہی تو قبر میں جو ہے نا جلوہ دکھانے والے ہیں، وہی تو جو ہے آب کوثر پلانے والے ہیں، وہی جب ہم پل صراط سے گزریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا یوں سرکار ارشاد عرض گزار ہونے والے ہیں کہ اے رب سلم صدائے محمد، اے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، اے رب سلم صدائے محمد، کہ رب سلم فرمائیں گے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد جو پہلا کلمہ نکلا تھا وہ اپنے امتیوں کے بارے میں نکلا تھا، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو ہبہ فرما دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اب ذرا سوچے تو صحیح، ان کے امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والا کوئی غلام محمد کہلانے والا اور سرکار کا کلمہ پڑھنے والا یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ سرکار کا میلاد منانا بدعت ہے؟ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ سرکار کا میلاد جو ہے نا ناجائز ہے، سرکار کے میلاد کی خوشی جو ہے نا حرام ہے؟ دوسرا جو ہے ایک طرف اپنے بچے کا برتھ ڈے مناتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، لائٹیں جلاتا ہے، روشنی کرتا ہے، شادیوں میں نہ جانے کتنے اخراجات کر دیتا ہے، لیکن ایک جو ہے نا غلامان محمد جب اپنے عشق کو بجھانے کے لیے، اپنے عشق کی پیاس کو بجھانے کے لیے سرکار کا ذکر کی محفل سجاتا ہے، ان کا جو ہے نا ذکر منانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ لوگ شیطان کی طریقے سے دلیلیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہرگز ایسوں کو نہ سنیے، بلکہ ایک بار جب یہ بولیں کہ حضور کا میلاد منانا بدعت ہے یا حرام ہے یا ناجائز ہے، تو آپ اس کے بعد 5 میلادیں اور منائیے، ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑا انتظام کریے، آپ کو جتنی استطاعت ہو، گھر میں آپ کے بچے ہیں، بچوں سے ناطے پڑھوائیے، ہر گھر میں جو ہے نا میلاد منائیے، حضور کا ذکر کریے، کیونکہ یہی وہ ذکر ہے جس سے جو ہے نا ایک مومن کے قلب کو، سچے مومن کے قلب کو سکون ملتا ہے، یہی وہ ذکر ہے کہ جو ہے نا پیشانیوں میں چمک پیدا ہوتی ہے، حشر میں جو ہے نا یہ چیز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کام آنے والی ہے۔ ان کا ذکر اگر کریں گے، ان کا ذکر جب سے ذکر سے سینے جو ہمارے روشن ہوں گے، تابناک ہوں گے، منور ہوں گے، تو یقین جانیے کہ اللہ کا قرب ہمیں مل جائے گا۔ جب ہم اللہ کی عبادت کی طرف بھی بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، جب اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوگا، یوں سمجھیے دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب آپ فرما دیجئے بندو اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، حضور کی اطاعت میں حضور کی اطاعت خدا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت جب خود فرما رہا ہے، یعنی کہ ذکر مصطفیٰ خدا کی سنت ہے۔ خدا خود قرآن میں ذرا کھولیں تو صحیح، قرآن کی آیتیں کیا فرما رہی ہیں، قرآن کی آیتیں ہم کو کیا پیغام دے رہی ہیں۔ کہیں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر طٰہٰ یاسین، کہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم یاد فرما رہا ہے، کہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مومنوں کو یہ پیغام دے رہا ہے ان کی عزت و تعظیم توقیر کے حوالے سے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ حضور کی عزت کرو، حضور کی تعظیم کرو، حضور کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پھر اس کے بعد یہ پیغام دے رہا ہے پھر اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام، پہلے حضور اپنے نبی کی، اور پھر یہ حکم دے رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، ہرگز بلند نہ کرو۔ آج ذرا دیکھیں صحیح اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے حضور کی بارگاہ میں کس طریقے سے بے ادبیاں و گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے دین چلا ہے، لیکن دین تو وہی ہے جو قرآن میں ہے، دین تو وہی ہے جو حدیث میں ہے، دین تو وہی ہے جو ان کے موافق ہے۔ دین جو ہے نا کسی شہر سے نہیں، کسی جو ہے نا اس کا تعلق کسی گروہ سے نہیں، بلکہ یہ خدا کا دین ہے جو خدا کی مخلوقات ہے، یہ جہاں جہاں اس کی مخلوقات ہے، یہ دین جو ہے نا اس کا دین ہے، یہ دین اس کے لیے دین ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے
نہیں بلکہ یہ دین تمام انسانوں کے لیے دین ہے. بھلے ہی کوئی جو ہے اپنی کمی علمی اور ناقلی اور غفلت کی وجہ سے اس کو ایکسپٹ نہ کرے, لیکن یہ ہدی للناس یعنی ناس میں تو تمام چیزیں داخل ہیں. حضور کو تمام مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, اور یہ قرآن کو مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں بھیجا بلکہ قرآن کو پوری دنیا پوری کائنات کے لیے یہ ہدایت بنا کر بھیجا. ہدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اب لوگ تو ہے جو ہے نا کسی بھی طریقے کی ہو سکتے ہیں, کیسے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تعظیم اور توقیر کے حوالے سے یہ قرآن میں یعنی کہ قرآن کو اگر کھولیں گے تو اس میں بھی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے گی, اور ہم جو پڑھیں گے ہم جو کرتے ہیں وہ بھی تو نعت ہوتی ہے. اگر قرآن میں پڑھ لیں تو اس پر ثواب ہے, اور اگر ہم قرآن کے باہر اگر دوسری زبان میں پڑھ لیں کیا اس پر ثواب نہیں ملے گا؟ ارے یقین جانو ملے گا. حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح جو ہے ایک مومن کی معراج ہے, ایک مومن کے سینے کی معراج ہے. حضور کے ذکر سے زبانوں میں لذت پیدا ہوتی ہے, کانوں کو سرور ملتا ہے, دلوں کو جو ہے نا روشنی ملتی ہے. اب جس کو اپنے قلب میں روشنی چاہیے, جس کو اپنے کانوں میں سرور چاہیے, جس کو اپنی زبان میں جو رقیت چاہیے, اپنی زبان میں اثر چاہیے, وہ حضور کا کثرت کے ساتھ ذکر کرے. اسی لیے کہا گیا ہے, حضرت امام زین العابدین نے فرمایا سنیت کی نشانی یہی ہے کہ جو کثرت کے ساتھ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. ارے ذرا غور تو کرے, کیوں نہیں بھیجے گا؟ اللہ جب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے مومنو تم بھی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کثرت کے ساتھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی, آمد سرکار, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. تو میں نے یہ کہا کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو محبت کا اقرار بھی ہونا چاہیے, اس پر ثبوت بھی ہونا چاہیے, اس کی نشانیاں بھی ظاہر ہونا چاہیے. اب جب ہم یہ جان لیا قرآن سے یا حدیث سے, ان تمام باتوں سے آپ نے بہت کچھ سمجھ لیا ہوگا, تو اب جو ہے نا اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تہیا کر لیجئے کہ ہمارے محلوں اور ہمارے گھروں میں ماتم جیسے حالات نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اگر ہم حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر خوشی مناتے ہیں اس کا ہمیں اظہار کرنا چاہیے. ہمارے گھر اگر کوئی رات میں دیکھے تو بھی سمجھ جائے کہ حضور کی میلاد کا مہینہ آ گیا ہے, حضور کی میلاد کا وقت آ گیا ہے. یہ جو ہے صحیح غلامان محمد ہیں, یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں. رات میں بھی دیکھ کر کہہ دے آپ کے گھر کو پہچان لے, جب دن میں آئے تو آپ کے اوپر پرچم میلاد آپ کے گھر میں لگا ہونا چاہیے. وہ جان لے یہ سچا جو ہے نا سنی صحیح العقیدہ, سرکار سے محبت کرنے والا اور قرآن و حدیث کے مطابق بزرگوں کے اقوال کے مطابق ان کی سیرتوں پر عمل کرنے والا یہ سچا پکا مسلمان ہے. آپ کے گھروں سے یہ ظاہر ہونا چاہیے. جب ہم کسی پارٹی میں شرکت کرتے ہیں, کسی نیتا کو مانتے ہیں, جب ہم جھنڈا لگا لیتے ہیں, جب ہم کوئی دن مناتے ہیں تو کوئی دن خاص دن جب مناتے ہیں تو اس کی کچھ نشانیاں بھی ظاہر کرتے ہیں, اس کا خوشی کا اظہار کرتے ہیں. چاہے وہ 15 اگست ہو, چاہے وہ 26 جنوری ہو, اس میں مٹھائیاں بانٹتے ہیں, سیلیبریشن مناتے ہیں کہ نہیں. وہ اس لیے کہ جو ہے نا ہندوستان کو کچھ لوگ ہندوستان کو کچھ ظالموں سے آزادی ملی تھی اور اس وقت جو ہے نا ہماری خود مختاری قائم ہوئی تھی, ہم نے اپنا خود قانون بنا کر اپنے ملک پر نافذ کیا تھا. تو اس کی خوشی میں کیا کرتے ہو, جھنڈے لگاتے ہو کہ نہیں؟ جھنڈا لگایا جاتا ہے. حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے کہ اس سے تو ایک ہندوستان کو جو ہے نا انگریزوں سے ظالموں سے آزادی ملی تھی. ارے ہم تو اس کی خوشی میں کیوں نہ جھنڈے لگائیں گے, کیوں نہ خوشی منائیں گے, کیوں نہ اظہار کریں گے کہ جن کی آمد کے بعد پوری دنیا کو ظلم سے نجات ملی تھی, پوری دنیا کو اندھیروں سے نجات ملی تھی, ساری کائنات کو انسانیت کو جو ہے نا ایک اچھا طریقہ ملا تھا, ایک اچھا طور ملا تھا, ایک اچھی جو ہے نا اصول زندگی ملی تھی. ارے وہ بیٹیاں, وہ مائیں, وہ بہنیں, وہ عورتیں ذرا یاد تو کریں کہ حضور کا احسان ان پر کتنا ہے, کہ ان پر کس طریقے کے ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, چتاؤں
پر شوہروں کے ساتھ ان کو جلا دیا جاتا تھا۔ آپ ذرا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے قوموں کو حیات کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ انسانیت تو انسانیت کہ ان کے اندر جو ہے ایک جو حیوانیت کی حد کو بھی پار کر چکے تھے کہ ان کے اندر جو ہے نا شعور اور لا شعور کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ حیوان سے بدتر زندگی گزارنے پہ آتے تھے، وہ عورتوں کو وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ایک بیٹا اپنی ماں کے کاندھوں پر اپنی ماں کے گلے میں پھندا ڈال کر اس کو بازار میں فروخت کر دیا جاتا تھا، اور بہنیں بننے سے پہلے ہی قبر میں دفن کر دی جاتی تھیں، اور یہ ان کے حقوق، ان کی عزت، ان کی وراثت کو ان سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب سرکار آئے تو سرکار نے فرما دیا کہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، زحمت نہیں ہوتی، اور سرکار نے بیٹیوں کی تعظیم کر کر بتا دی۔ سیدہ کائنات جب تشریف لاتی، سرکار وہ سرکار جب وہ کھڑے ہوں تو کائنات کھڑی ہو جائے، لیکن اپنی جب بیٹی صاحبزادی لختے دی کر نور نظر آتی ہے تو سرکار کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں اور ماتھے کو چوم کر پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ اور اس ماں کو بیچ دیتا تھا بچہ گلے میں پھندا ڈال کر، اس ماں کے مرتبے کو سرکار نے کتنا بلند کیا، اس ماں کے قدموں کے نیچے جو ہے نا عرش سے اٹھا کر جنت کو ڈال دیا۔ سرکار نے فرما دیا تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ اس جو ہے نا عورت کو جس کو حق و حقوق سے جو ہے نا محروم کر دیا گیا، گھروں سے ایام مخصوصہ میں نکال دیا جاتا تھا، ان کو نجس و ناپاک کر دیا جاتا تھا، سرکار نے آپ نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو ہے نا زندگی بسر کر کر فرما دیا کہ یہ چیزیں کچھ نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہے۔ ایام مخصوصہ میں جو ہے اللہ نے تو ان کے لیے عبادت کے لیے چھوڑ دی ہے، ان کے لیے عبادت کے لیے چھوڑ دی ہے، لیکن وہ اچھوت نہیں ہو گئی ہیں، ان کو عزت، مقام اور مرتبہ بلندی۔ اور بہن کے لیے فرمایا ہے کہ اگر کسی کی ایک بہن ہے یا بیٹی ہے، اس کی کوئی پرورش کرتا اچھے طور طریقے سے ان کا نکاح کر دیتا ہے تو کل بروز قیامت جو ہے میں اور وہ جنت میں اس طریقے سے رہیں گے جس طریقے سے 2 انگلی ہے۔ تو سرکار کا میلاد کن کو منانا چاہیے؟ ہر ماں کو منانا چاہیے، ہر بیٹی کو منانا چاہیے، ہر بہن کو منانا چاہیے، ہر مسلمان کو منانا چاہیے، بلکہ یوں کہیے کہ ہر انسان کو منانا چاہیے۔ اس کی بھی دلیلیں پیش کر سکتا ہوں کہ پوری دنیا نے قوانین اگر سیکھے ہیں، پوری دنیا نے اگر جو ہے نا اصول و ضوابط اگر سیکھیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھے ہیں، وہ قرآن سے سیکھے ہیں، وہ حدیث سے سیکھے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد تمام مخلوق کو منانا چاہیے، اور دوسری مخلوق مناتی ہیں وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، دوسری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اللہ کی جو تسبیح بیان کرتی ہیں جو چیزیں، وہ حضور کی رسالت کی بھی گواہی دیتی ہیں، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں میری نبوت رسالت کی گواہی تو تلوار کا دستہ بھی دیتا ہے، یعنی وہ بے زبان چیزیں بھی سرکار کی نبوت کی گواہی دیتی ہیں، ان کی رسالت کی گواہی دیتی ہیں۔ تو جب یہ چیزیں جو بے جان جب سرکار کی گواہی دے رہی ہیں ان کی نبوت کی، اور حضور کے آنے کی پیدائش، حضور کے آنے کی خوشی ان میں ہے، تو ہم باشعور انسان کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کی پیدائش کی خوشی منانا غلط ہو سکتی ہے؟ اگر جو یہ کہتا ہے یقیناً جو ہے نا وہی غلط ہے، اس کا دل غلط ہے، اس کا ایقان غلط ہے، اس کا ایمان غلط ہے، اس کا عقیدہ غلط ہے۔ ایسے لوگوں کی باتیں ہرگز نہیں سننا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ سننا چاہیے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پھر ان کو یہ پیغام دیں کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے جہاں جہاں کے لوگ آئے ہیں اور وہ اپنے محلوں میں اس بات کو جو ہے نا اجاگر کریں گے، اپنے جو ہے نا پرچمی علامات ہوں اور جو چیزیں جو ہے نا محبت میلاد پاک کی جو ہے نا نشانیاں ہیں، وہ ضرور اس کا اظہار کریں، کیونکہ جب ہم کسی چیز میں داخل ہوتے ہیں تو اس کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ سرکار کا میلاد جو ہے نا ہمیں منانا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے بہتر خوشی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خوشی مل ہی نہیں سکتی۔ جب قرآن
قرآن سے ثابت ہو گیا، حدیث سے بھی ثابت ہو گیا، حالانکہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن لوگوں کو بتا دیا جائے کہ جو ہے کہ تم جو ہے نا جاہلوں کو برگلا سکتے ہو، غافلوں کو برگلا سکتے ہو، بھولے والے سنیوں کو برگلا سکتے ہو، لیکن جب تمہارے سامنے جب دلائل کی بات آئے گی تو تمہیں دلائل بھی دیے جائیں گے، قرآن سے مانگو گے قرآن سے بھی ملیں گے، حدیث سے مانگو گے حدیث سے بھی ملیں گے، صحابہ اکرام کے عمل سے مانگو گے عمل سے بھی ملیں گے، لیکن حالانکہ دلیل کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تمہاری ہٹ دھرمی تمہارے منہ میں دہی جمانے کے لیے علماء اکرام اس کو بھی کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی چیز کا انکار کرنے والے پر دلیل ہوتی ہے، بلکہ منانے والے اس چیز کا جو ہے نا اس چیز کا انعقاد کرنے والے پر ہرگز نہیں ہوا کرتی، یہ ضابطہ یاد رکھ لیجئے۔ اور جو تمام محلوں میں جائیے، تمام محلوں میں اس خبر کو جو ہے نا جو ہے پھیلائیے کہ ہمارا یہ محلہ، ہمارا یہ چندیری شہر جو ہے نا اس طریقے سے معلوم ہونا چاہیے کہ جب باہر والا کوئی آئے تو یہاں پہ یہ لگے کہ سرکار کا میلاد منانے والے یہاں رہتے ہیں، سرکار کے سچے پکے عاشق رہتے ہیں، ہمارے گھروں پر پرچم میلاد ہونا چاہیے، کیونکہ یہی ایک ایسا مہینہ آتا ہے جس میں ہم اپنا جو ہے نا جھنڈا لگا سکتے ہیں۔ یوں تو ہم پوری سال نہ جانے کہاں سے کون سے جھنڈے لگایا کرتے ہیں، ارے اس میں نہ لگائیں گے تو کون سے جو ہے نا کون سا وقت آئے گا کہ ہم لگائیں گے، تو ہم جو ہے اپنے گھروں کو آراستہ کریں، لائٹوں سے سجائیں، جس کو جتنی وسعت ہو وہ ویسا کر لے، لازم و کمپلسری نہیں کر رہے کہ جس کے پاس نہیں ہو ویسا کرے، لیکن اس چیز کا اظہار ضرور کریں، اپنے گھروں میں بچوں سے نعتیں پڑھوائیں، سرکار کا ذکر سنیں، کیونکہ کہا گیا ہے جس کو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے وہ اس کے ذکر سے لذت پاتا ہے، کثرت کے ساتھ اس کا ذکر سنتا ہے، کہ ہم کوئی محب ہو اور محبوب کا ذکر ہو تو اس کے کان کو لذت نہ پہنچے، یہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ہر محب کو اپنے محبوب کا ذکر پسند ہے، تو ہمیں تو سب سے زیادہ سرکار ہی کا ذکر پسند ہے، کیونکہ وہی تو ہمارے لیے جو ہے آخرت کا ماوا ہے، دنیا کا ملجا ہے، وہی تو جو ہے نا مختار کائنات ہے، شان کائنات ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اچھے طریقے سے منائیے، جلوس میں اچھے طریقے سے شرکت کیجئے، اور اس طریقے سے شرکت کیجئے تاکہ لوگ دیکھنے والے یہ کہیں کہ غلامان محمد اس طریقے سے ہیں، اس طریقے کی سیرت کو اختیار کرنے والے ہیں، ان کی رفتار اس طرح سے ہے، ان کی گفتار اس طریقے سے ہے، ان کا کردار اس طریقے سے ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا یہ میلاد منا رہے ہیں، جن کا یہ جلوس کر رہے ہیں، ان کی شان کتنی عرف و اعلیٰ ہوگی۔ ایک محب کے عمل سے محبوب کی سیرت کا ٹپکنا یہ محبت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوا کرتی ہے، کہ ہم جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، ان کا میلاد منائیں تو سلیقے سے منائیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم خاتم النبیین سید المرسلین مختار کائنات کے ماننے والے ہیں، ہم جو ہے نا اپنا محبوب ایسا رکھتے ہیں کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اور آخر یہ پیغام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی چیز ہو، حضور نبی آپ کی عزیز اقارب رشتہ دار سب کو حدیث اور قرآن سے میں نے اشارتاً بتا دیا کہ کوئی بھی معاملہ ہو، لیکن جب بات حضور کی محبت کی آ جائے، سب کی عزت تعظیم اور تکریم، سب کے حقوق دنیا میں سکھائے کس نے ہیں؟ حضور نے، قرآن نے، اسلام نے، دین نے۔ جب ان کے اوپر بات آ جائے اور مخالف یہی شخص ہو جائیں تو یاد رکھیے اب فیصلہ آپ کے لیے آسان ہو گیا کہ حضور کی محبت، ہم حضور سے محبت، آپ سے محبت ماں باپ سے کر رہے ہیں، ان کی تعظیم و توقیر کر رہے ہیں، کس کے فرمان کے مطابق؟ سرکار نے فرما دیا، سرکار کی وجہ سے عزت مل گئی، سرکار کی وجہ سے آپ کو بلندی مل گئی، لیکن جب ان کی محبت سرکار کی محبت سے ٹکرا جائے اور سرکار کی محبت میں آپ کے کھوٹ آنے لگے تو ان کو دل سے جدا کر دیجئے، بالکل ان سے جدا ہو جائیے، کیونکہ قبر میں سرکار کام آئیں گے، حشر میں سرکار کام آئیں گے، پلسرات پر سرکار کام آئیں گے، اور جو ہے آخرت میں سرکار کام آئیں گے۔ سرکار کی محبت اصل ہے، ان کی محبت کی وجہ سے سب کی تعظیم و توقیر ہے۔ سکھائے کس نے ہیں یہ آداب؟ سکھائے کس نے؟ حضور ہی نے۔ ارے جنہوں نے سب کچھ، ان کی تعظیم و تکریم اور عزت و رشتہ داری، عزیز و اقارب، یہ سب چیزیں سکھائی ہیں، وہی لوگ انہی کی برائی پر اتر آئے یا ان کے دشمنوں سے میل
جول رکھیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے نا یہ کمپرومائز کر لیں؟ ہرگز ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، بلکہ ہم یہ کہیں گے اور کہتے ہوئے دنیا سے جائیں گے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارا خاتمہ فرمائے، حضور کی سچی پکی محبت ہمیں نصیب فرمائے، کثرت کے ساتھ حضور کا ذکر اور محفل میلاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محفل میلاد کو جو ہے نا تمام محلات میں، تمام جگہوں میں ہمارے جہاں جہاں مسلمان بھائی رہتے ہیں ان کو اسی طریقے سے انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے وسیلے سے ہماری دنیا و آخرت کو کامیاب و کامران بنائے، ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا پیروکار بنائے، اور ایسی محبت عطا فرمائے کہ ان کی محبت کے بعد ہمیں دنیا کی کسی محبت کی ضرورت نہ پڑے، ایسی محبت ہمیں عطا فرمائے کہ تمام چیزوں کی محبت اس کے سامنے ہمیں ہیچ نظر آئے، اور ہمارا خاتمہ اسی محبت پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آئیے صلاۃ و سلام